السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے بیٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج میرا آپ سے سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ داری تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ بھی ایک بڑی اہم معلومات ہیں جو آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غالباً 40 میں مسلمان تھے۔ آپ کو خاص طور پر یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کا اعلان کیا گیا اور خانہ کعبہ میں اعلان جو ہے نماز پڑھی گئی، جس کی وجہ سے آپ کو فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی جو صحابہ تھے ان میں سے اکثریت نے جو ہجرت کی وہ چھپ کر کی، لیکن آپ نے جب ہجرت کی تو اعلان کر کے کہا کہ کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنے بیٹے کا دکھ دینا چاہتا ہے تو آئے اور میرے سے لڑائی کرے، لیکن آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا۔ تو گویا کہ آپ کی ہجرت جو ہے وہ علی اعلان تھی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خوبصورت بات جو آپ کو کہ نبی علیہ السلام کے آپ مشیران خاص میں تھے۔ حضور علیہ السلام آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے جو ساتھ آپ کا تعلق تھا، یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت بخشی کہ آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ نے ان سے نکاح کے بعد گویا کہ سیدہ حفصہ کے ساتھ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو آپ دونوں کا آپس میں ایک رشتہ داری بھی قائم ہو گئی کہ آپ رسول اللہ علیہ السلام کے سسر بن گئے۔ اس کے علاوہ قبیلہ قریش میں بھی چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے کئی ایسے مواقع پہ جو آپ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یہ معاملات ایسے ہونے چاہیے جس میں پردے کا حکم ہے، اور بدر کے صحابہ کے بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور دیگر مواقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو آپ کی آراء تھی ان کو قبول کیا۔ تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ عمر کے ساتھ حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جہاں عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ آپ اہل بیت رسول علیہ السلام کے بہت احترام کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہونے کا اعزاز بخشا، اور آپ کی خدمات دنیا میں آج بھی تسلیم کی جاتی ہیں۔ مغرب میں آج بھی عمران لاز کے حوالے سے جو ہے وہ جو لوگوں کو جو ویلفیئر کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک بزرگوں کا احترام کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان کے اچھے اعمال کو اختیار کرنے والا بنائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔